السلام علیکم، میں ہانیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں ماہی روح کی 3rd ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ آپ لوگوں کو میری ناول کیسی لگتی ہے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے کم از کم مجھے موٹیویٹ تو کر دیا کریں بتا کر کہ بھائی آپ لوگوں کو نیکسٹ ایپیسوڈ چاہیے یا نہیں چاہیے۔ آپ لوگ کچھ بولتے ہی نہیں ہیں تو میں کیسے سمجھوں گی خیر چلتے ہیں اپنی ناول کی طرف۔ جی سر، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، پر سر ایک بات کہوں گا، پرسنلی مجھے زاور بہت پسند ہے اور یہ میرا داماد بن جائے یہ تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہوگی۔ لیکن سر آخری فیصلہ تو خوشی کا ہی ہوگا، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ ہاں ہاں، بے شک بے شک، یہ تو بچیوں کا حق ہوتا ہے۔ تم بلا لو اپنی بچی کو، ہم سب مل جل کر فیصلہ کر لیں گے۔ میں خوشی کو لے کر آتی ہوں، یہ کہہ کر زبیدہ بیگم خوشی کے کمرے میں آئی۔ تم مجھے تیار کیوں کرو گی؟ کیا میری بارات آ رہی ہے؟ خوشی جذبز ہو کر استفسار کرنے لگی۔ تمہاری یہ پولیس انسپیکٹر کی طرح انویسٹیگیشن ہو گئی ہو تو ذرا جلدی تیار ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کوئی خوبصورت سا ڈریس نکال دیتی ہوں۔ ماہی بات کیا ہے، کوئی بتائے گا مجھے؟ خوشی نے چڑچڑے لہجے میں پوچھا۔ اوہو میڈم، اتنی بے چینی ہو رہی ہے، چلو اب تم اتنا انسسٹ کر رہی ہو تو تمہیں بتا دیتی ہوں، تمہارے لیے بابا کے سینئر کرنل جمشید عباسی کے بیٹے زاور عباسی کا پروپوزل آیا ہے۔ کیا؟ تو وہ چپکو جمشید انکل کا بیٹا ہے؟ خوشی نے بے یقینی سے کہا۔ کیا مطلب؟ تم اسے پہلے سے جانتی ہو؟ کیا تم دونوں؟ ارے نہیں بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں ایسا لگتا ہے کیا؟ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ماموں کی شادی میں ایک چپکو میرے پیچھے پڑ گیا تھا؟ ہاں ہاں، کچھ دھندلا دھندلا سا یاد تو آ رہا ہے۔ ہاں تو وہی ہے زاور عباسی، خوشی نے بتایا۔ اچھا چلو چھوڑو ان باتوں کو، چلو ابھی جلدی تیار ہو جاؤ، وہ لوگ تمہارے منتظر بیٹھے ہیں۔ ہو رہی ہوں، خوشی نے گمبھیر آواز سے کہا۔ ماہی نے خوشی کے لیے ڈارک گرین ڈیزائنر جوڑا نکالا۔ خوشی بھی بنا اعتراض جتائے جوڑا پہن کر تیار ہو گئی۔ 16 سالہ وہ کم سن سرمئی آنکھوں والی حسینہ ہرے رنگ کے جوڑے میں اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جبکہ زاور کی آنکھیں تو خوشی کی منتظر تھیں۔ کچھ ہی لمحوں میں ماہی خوشی کو ڈرائنگ روم میں لے آئی، اسے مہمانوں کے سامنے صوفے پر بٹھایا۔ ماشاء اللہ، آپ کی دونوں بچیاں بہت پیاری ہیں، سیما بیگم نے کہا۔ سیما بیگم کرنل جمشید کی وائف اور زاور کی والدہ۔ زاور تو ٹکٹکی باندھے بس خوشی کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ویسے تو خوشی اسے ہمیشہ ہی بہت حسین لگتی تھی، لیکن آج بات کچھ الگ تھی۔ آج وہ اس کے نسبت سے جڑنے کے لیے سجی سوری اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ بیٹا خوشی، تمہیں ہمارا نکما بیٹا پسند ہے؟ جمشید عباسی نے سب کے سامنے ہی خوشی سے بہت معتبانہ انداز میں سوال پوچھا۔ خوشی نظریں زمین پر جمائے شرمیلی انداز میں اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ارے واہ، یہ ہوئی نا بات، کرنل جمشید عباسی پرجوش ہو کر بلند آواز میں بولے۔ سلطان صاحب، زبیدہ بیگم، ماہی اور پارس بھی
خوشی کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے، اور سب سے زیادہ خوش تو زاور نظر آ رہا تھا، جسے خوشی کی اتنی آسانی سے مان جانے کی توقع نہ تھی۔ خوشی کی رضامندی اور بڑوں کے فیصلے سے زاور اور خوشی کی نسبت تصمیم قرار پائی۔ دیکھو سلطان، اب دونوں بچوں کی رضامندی سے ان کی بات تو ہم نے پکی کر دی ہے، لگے ہاں تو شادی کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد جمشید عباسی نے کہا، شادی؟ اتنی جلدی؟ سر ابھی تو ہماری بچی پڑھ رہی ہے۔ ہاں ہاں میں جانتا ہوں تمہاری بیٹی پڑھ رہی ہے۔ دیکھو ویسے تو زبان کی بات ہوتی ہے جو تم نے مجھے دے دی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ منگنی کے رشتے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ جہاں ہم منگنی کریں گے اس سے بہتر ہے ہم دونوں بچوں کا نکاح کر دیتے ہیں، پھر جب ہماری بہو کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تو جب ہم رخصتی کر لیں گے۔ جمشید صاحب نے انتہائی سہولت سے اپنی بات کہی۔ ٹھیک ہے سر، ہم گھر پر مل جل کر مشورہ کرنے کے بعد اس کا جواب دیں گے، سلطان صاحب نے لچکدار لہجے میں کہا۔ جیسا تم مناسب سمجھو۔ یہ نکاح والی بات بھی جمشید صاحب نے زاور کی ضد پر ہی کہی تھی۔ سلطان صاحب اور زبیدہ بیگم نے مہمانوں کو ڈنر کروانے کے بعد رخصت کیا، جبکہ ماہی اور پارس ابھی یہی موجود تھے۔ پارس، تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں نکاح کے لیے اتنی جلد بازی کرنی چاہیے؟ اب تم بھی ہماری فیملی کا حصہ ہو، گھر کے بڑے داماد ہو، تمہاری رائے بھی ہمارے لیے قابل غور ہوگی۔ سلطان صاحب بڑی اپنائیت اور محبت سے پارس سے مخاطب ہوئے۔ بابا دیکھیں، ویسے اصولی طور پر تو یہ خوشی کی زندگی ہے اور فیصلہ بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ اگر میں اپنی کہوں تو میں ذاتی طور پر کم عمری کی شادی کے بے حد خلاف ہوں، لیکن جیسا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ وہ خوشی کی تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد ہی رخصتی کریں گے، تو مجھے یہ نکاح کرنا مناسب لگا، کیونکہ لڑکا تو بہت اچھا ہے ہی، لیکن ان کی فیملی بھی اچھی ہے، اور اتنے اچھے رشتے یوں آسانی سے نہیں ملتے ہیں۔ باقی آپ خوشی سے بھی اس کی رائے پوچھ لیں، پھر فیصلہ کر لیجیے گا۔ پارس نے گھر کے ایک افراد کی طرح نہ صرف اپنی رائے دی، باقاعدہ اچھا مشورہ بھی دیا۔ شاباش میرے بچے، مجھے تم سے ایسی ہی کسی منفرد جواب کی توقع تھی۔ تمہیں زاور عباسی پسند ہے؟ ماہی نے خوشی سے سوال کیا، وہ اس کے دل کی بات جاننا چاہتی تھی۔ ہاں پسند ہے، مطلب اس طرح سے نہیں، لیکن وہ برا بھی نہیں لگتا۔ خوشی الجھے الجھے لہجے میں گویا ہوئی، جیسے وہ اب تک خود فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ چلو، میں تمہاری دلی کیفیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اگر اچانک ایک دم سے ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہو جائے جس کی ہمیں توقع نہ ہو، تو ایسی حالت سے دو چار ہونا بالکل نارمل ہے، ماہی نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ کچھ دیر میں پارس اور ماہی بھی کھانا کھانے کے بعد گھر کے لیے نکلے۔ نیلم اپنے روم میں اسٹڈی کر رہی تھی کہ اس کے موبائل پر کسی کی کال آئی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو کوئی اجنبی نمبر جگمگا رہا تھا، اس لیے وہ نظر انداز کر کے دوبارہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ پارس، آپ کو زاور کیسا لگا؟ اچھا لڑکا ہے، بہت کم عمری میں اس نے بہت کچھ کر لیا ہے۔ آرمی میڈیکل سے اپنی تعلیم مکمل کر کے ڈاکٹر بن چکا ہے۔ 2 سال کے انٹرنشپ کے بعد اس کی جاب بھی پرماننٹ ہو جائے گی۔ جی، مجھے تو وہ بہت اچھا لگا، اس کی پرسنالٹی بہت اٹریکٹیو ہے، وہ کافی اسمارٹ اور ہینڈسم بھی ہے، ماہی پرجوش ہو کر بولی۔ اچھا،
تو وہ اتنا اچھا لگا تمہیں؟ اس کی پرسنالٹی اٹریکٹیو ہے، اور وہ کافی اسمارٹ بھی ہے، اور ہینڈسم بھی ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ ماہی نے ماہی کے منہ سے کسی اور کی تعریف سن کر تو پارس چل بھن کر رہ گیا تھا۔ اس نے اسی کے کہے الفاظ کو چبا چبا کر دہرایا۔ ارے میرا مطلب وہ نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ مجھے تو وہ خوشی کے لیے بہت پسند آیا ہے۔ ماہی نے صفائی پیش کرنے کے انداز میں ماہی صفائی پیش کرنے کے انداز میں گویا ہوئی۔ نہیں نہیں، تمہیں وہ بہت ہینڈسم لگا، اب چاہے تمہارا مطلب جو بھی ہو۔ مقابل کی جیلسی عروج پر تھی، جس سے یہ تو صاف ظاہر تھا کہ اب اسے ماہی سے بے انتہا محبت ہو گئی ہے۔ پارس، آپ تو چھوٹے بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ ماہی، میں برداشت نہیں کر سکتا تم میرے علاوہ کسی اور کو اتنا زیادہ نوٹس کرو۔ تمہاری خوبصورت حسین آنکھوں میں مجھے صرف میرا عکس نظر آنا چاہیے، اور کسی کا نہیں۔ پارس نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ پارس، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ اسے اس قدر سنجیدہ دیکھ کر ماہی نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ ماہی، میں مذاق میں بھی برداشت نہیں کروں گا، پلیز اب کبھی ایسا مذاق مت کرنا۔ اچھا نا، ناراض نہ ہو، اب میں کبھی آپ کی دل آزاری نہیں کروں گی۔ اس نے پارس کے رخسار پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ پکا وعدہ؟ پارس نے بالکل ماہی کے انداز میں کہا، جیسا کہ وہ اکثر کیا کرتی تھی۔ ہاں 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 پاپا، پکا وعدہ، ماہی نے بھی پارس کے انداز میں ہی جواب دیا، پھر دلکشی سے مسکرانے لگی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ خود کو مقابل کی نظروں کے حصار میں دیکھ کر اس نے تجسس سے سوال کیا۔ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا، جبکہ شادی کے بعد آج اس نے پہلی بار ماہی کو اتنا خوش دیکھ کر وہ خود بھی بے حد خوش ہو رہا تھا۔ مس نیلم؟ جی، آپ یہاں؟ جی، میں آپ کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ میرا انتظار؟ وہ کیوں؟ اور آپ نے میرا نام کیسے جانا؟ اس سے پتہ چلا آپ کا نام۔ وہ اپنا سر کھجائے ذرا کنفیوز ہوا تھا۔ اوہ، یہ آپ کے پاس تھا، اور میں نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ نیلم مقابل کے ہاتھ سے اپنا آئی ڈی کارڈ تھامتی ہوئی گویا ہوئی۔ دراصل یہ اسی دن موقع پر نیچے گر گیا تھا، لیکن میں جب تک آپ کو یہ دیتا آپ اپنی کار میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ایک بار پھر میری ہیلپ کی۔ آپ کو میری وجہ سے پریشانی ہوئی ہوگی۔ ایک بار پھر سے تھینک یو انسپکٹر صاحب، وہ تکلفانہ گفتگو کرتے ہوئے بولی۔ نو نو، اٹس اوکے، پریشانی کیسی، یہ تو میرا کام ہے، اور اپنا کام کرنے میں بھلا کیسی تکلیف؟ ویسے میرا نام روہیل ہے۔ اوکے، تھینک یو انسپکٹر روہیل۔ نہ نہیں، میرا مطلب تھا کہ آپ مجھے صرف روہیل بھی کہہ سکتی ہیں۔ روہیل نیلم سے بات کرنے میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا تھا۔ مقابل کی اس بے تکلفی پر نیلم نے اسے ذرا غور سے دیکھا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ اٹس اوکے، نو پرابلم، آپ کا جو دل چاہے آپ مجھے اس نام سے پکار سکتی ہیں۔ ہاں ہاں ہاں۔ ایک انسپکٹر کو اتنا کنفیوز دیکھا تو نیلم بے اختیار کھلکھلا کر ہنسنے لگی، جبکہ مقابل شخص کو تو اس کی ہنسی میں ہی کہیں کھو کر رہ گیا تھا۔ میں کل اپنے دوستوں سے ملنے گیا تھا، جب گھر آیا تو مما سے پتہ چلا تیرے لیے رشتہ آیا ہے۔ عثمان شاہانہ انداز سے خوشی کے روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ تھا اس وقت وہ صرف 10 برس کا، لیکن باتیں اس کی کسی پکے اور عمر رسیدہ افراد جیسی تھی۔
ہاں بالکل صحیح سنا ہے. اب چل نکل میرے کمرے سے. تو مجھے میرے کمرے میں برداشت نہیں ہوتا. خوشی نے دانستہ طور پر کہا. خوشی تیری یہی ساری حرکتیں مجھے زہر لگتی ہیں. کاش میں اس وقت گھر پر موجود ہوتا تو انہیں بتا دیتا یہ لڑکی نہیں خون پینے والی ڈائن ہے. اسے بیاہ کر لے جاؤ گے تو بہت پچھتاؤ گے. عثمان میں تیرا گلا دبا دوں گی. مجھے خون پینے والی ڈائن کہتا ہے؟ چڑیل کہتا ہے؟ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی. یہ کہتی وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی. عثمان اسے آتا دیکھ فوراً وہاں سے 9 2 11 ہوا. مما مجھے بچائیں. مما پلیز مجھے اس سے بچائیں. عثمان بھاگتا ہوا زبیدہ بیگم کے پیچھے چھپا. مما آپ تو بیچ سے بالکل ہٹ جائیں. آج میں اسے نہیں بخشنے والی. ارے ارے میں تو آئے دن کے اس دنگل سے بیزار ہوں. ہوا کیا ہے؟ اب کس نے کیا کر دیا؟ زبیدہ بیگم اکتاہٹ سے بولی. مما یہ کہتی ہے یہ مجھے جان سے مار دے گی. عثمان جلدی سے بولا. اچھا اور اپنا بھی بتاؤ نا. مما اس نے مجھے خون پینے والی ڈائن کہا. خوشی بھی کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھی. فوراً ہی عثمان کی پول کھول دی. ہاں تو کیا غلط کہا؟ تو نہیں ہے کیا؟ دیکھا دیکھا مما آپ نے. یہ میری ذرا رسپیکٹ نہیں کرتا. میں اس کی بڑی بہن ہوں. کبھی مجھے آپی بھی نہیں کہتا اور ہمیشہ ایسی ہی چڑھاتا ہے. خوشی نے منہ بسوڑے اپنی شکایت لگائی. ہاں 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 آپی اور میں اسے کہوں گا. عثمان بیٹا اسے بدتمیزی کہتے ہیں. چلو معافی مانگو بہن سے. زبیدہ بیگم نے کہا. مما میں کوئی نہیں معافی مانگ رہا. زبیدہ بیگم کی باتیں سن کر خوشی نے اسے منہ چڑھایا تو عثمان نے کہا. بیٹا یہ بری بات ہے. آپ مما کی بات نہیں مانو گے کیا؟ سوری. شاباش میرے بچے. کسی سے معافی مانگ لینے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا. کسی کی عزت میں کمی نہیں آتی بلکہ یہ آپ کی نیک فطرت اور اچھی تربیت کی عکاس ہے. اور خوشی تم بھی یہ ذہن نشی کر لو جہاں آپ اپنے چھوٹوں سے اپنی عزت کی توقع رکھتے ہیں وہیں بڑوں کی بھی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جی مما. مما یہ آج کس چیز کی تیاری ہے چل رہی ہے گھر میں؟ کوئی دعوت ہے کیا؟ پارس اپنے کمرے سے باہر آیا تو باہر کا منظر بالکل ایسے تھا جیسے عید سے پہلے چاند رات کا سماں ہوتا ہے. ہاں جی دعوت تو ہے. آج ہماری بہو کو اس گھر میں آئے پورا 1 مہینہ ہو گیا ہے. آج ماہی پہلی بار کچھ میٹھا بنا کر ہانڈی چھونے کی رسم پوری کرے گی. اوہ ٹھیک ہے. تو پھر میں آفس چلوں؟ یہ رسم تو ویسے بھی عورتوں کی ہوتی ہے. اس نے دانستہ طور پر کہا. ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ. تمہیں کس نے روکا ہے؟ پارس تو رکنے کے غرض سے کہہ رہا تھا لیکن رشیدہ بیگم نے اسے جانے کا کہہ کر اس کی ساری چال الٹی کر دی. کیا ہوا؟ کھڑے کیوں ہو؟ جاؤ. ہاں 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 جا رہا ہوں. وہ حواس باختگی سے گویا ہوا. مما ماہی کہاں ہے؟ اسے تو بائے کہہ دوں. ارے وہ تو کچن میں بزی ہے. چھوڑو تم آج ایسے ہی چلے جاؤ. کیا ہو گیا؟ رشیدہ بیگم نے شرارت سے کہا. پارس بنا کچھ کہے آفس جانے کے لیے نکل گیا. ماہی بیٹا
जी मम्मा, जाओ रूमी को सी ऑफ कर दो, वो ऑफिस जा रहा है। जी मम्मा, कहकर माही किचन से बाहर निकली, जबकि पारस का नाम सुनकर उसके चेहरे की सुर्खी देखकर रशीदा बेगम मुस्कुरा दी। पारस। माही के पुकारने पर तेजी से बढ़ते उसके कदम एकदम ही रुके थे। बोलो। तुम तो किचन में मसरूफ थी, अब क्यों आई हो? वो खफगी से गोया हुआ। क्या हुआ आपको? मुझसे नाराज हैं? माही के लहजे में फिक्र का अंसर था। नहीं, मैं आपसे भला क्यों नाराज होने लगा? आप कहाँ कुछ करती हैं, सब मेरा ही कसूर तो है, उसने ऐलानिया कहा। पारस, जब आप मुझे आप कहते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आप मुझसे खफा हैं। अच्छा, तो अब मेरी नन्ही मुन्नी बेगम साहिबा को मेरे बारे में इतना सब मालूम है? उसने बड़ी ही दिलचस्पी से पूछा। वो वाकई ये जानने में बड़ा ही इश्तियाक रखता था। अच्छा ना, ये सब छोड़े, ये बताएं आप मुझसे नाराज क्यों हैं? उसने उसके रूबरू खड़े होते हुए उसकी स्याह आंखों में झांक फिक्रमंदी से इस्तफसार किया। मुकाबिल की नाराजगी वो भला कहाँ अफोर्ड कर सकती थी। तुम मेरे जागने से पहले कमरे से बाहर क्यों निकली? उसने माही की कमर पर हाथ रखकर उसे खुद से करीब खींच कर बोला। पारस, छोड़े, मुझे कोई आ जाएगा। माही उसकी गिरफ्त में थोड़ा कसमसाई। तुम लोगों की परवाह करना छोड़ो, मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे छोड़कर तुम कहाँ गई थी? अब वो उसके झुके चेहरे को थोड़ी से पकड़कर ऊपर उठाया और उसे ही देख रहा था। मम्मा ने कहा था आज काम है तो इसलिए। अब मुझे छोड़े। मुकाबिल की इस बेबाकी पर तो उसे दिसंबर के महीने में पसीना आने लगा, जो खिलते सूरज की रोशनी और ठंडी धूप में उसके शफाफ चेहरे पर हीरे की मानिंद चमक रही थी। अच्छा, अब तुम्हें अपने शौहर से ज्यादा जरूरी घर के काम है? उसने माही को जरा और करीब किया, फिर अपनी गिरफ्त पर पकड़ सख्त की। पापा, फारस, प्लीज छोड़ें। माही बामुश्किल अटक अटक कर कहती हुई अब वो रोने की तैयारी में थी। अच्छा, छोड़ दिया, रोना नहीं प्लीज। छोड़ दिया। माही, रोना नहीं। माही, रोना नहीं, ये लफ्ज सुनकर सुनना था कि वो और जोर से रोने लगी। अरे यार, तुमसे कहा भी था कि रोना नहीं, तुम फिर भी रोने लगी। बहुत बुरे हैं आप, मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते, चाहे मैं आपसे नहीं बोलती। ये कहती माही भागती हुई घर के अंदर चली गई। अभी पारस भी जाने ही लगा था, फिर उसे रशीदा बेगम का ख्याल आया तो वो बाहर की जानिब चल पड़ा। बिल्कुल चिड़िया जितना दिल है इस पागल लड़की का, मैं कैसे इसे स्ट्रांग बनाऊं, ये अच्छे बुरे वक्त और हालात का सामना कर सके। ये तो इतनी डरपोक और बुज़दिल है कि अपने ही घर में अपने शौहर से डर जाती है। उफ, ये लड़की भला कोई इतना भी बुज़दिल होता है? पारस कार ड्राइव करते हुए अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे माही की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन? खुशी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी कि उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आई। हाय, आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। सुबह सुबह तुम्हारी खूबसूरत खूबसूरत आवाज जो सुन ली है। कौन ये वाहियात बकवास कर रहा है? वो गुस्से से चीखती हुई गोया हुई। अपने मंगेतर की आवाज भी पहचानने से इनकारी हो, जाने मन।
کل ہی تو راضی ہوئی ہو اور اتنی جلدی بھول بھی گئی، اس نے دانستہ طور پر کہا۔ آپ؟ خوشی نے دانتوں تلے اپنی زبان دبائی۔ جی میں، شکر ہے تم نے پہچان تو لیا۔ اور سناؤ کیا کر رہی ہو؟ میں کالج جا رہی ہوں، اوکے بائے۔ ارے رکو تو، ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرنے والا تھا کہ لائن کٹ گئی۔ اچھا جی، تو میڈم ہمیں ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، کر لو ابھی اپنی والی۔ تمہیں بھی اپنے عشق میں پاگل نہ کر دیا تو میرا نام بھی زاور عباسی نہیں۔ زاور اپنے کمرے کے بیڈ پر لیٹا، اپنے مستقبل کے خوبصورت لمحوں کے تصور سے مسکرایا جس کا وہ بے صبری سے منتظر تھا۔ ماہی بیٹا، تمہیں کھیر بنانی آتی ہے؟ رشیدہ بیگم نے محبت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ مما وہ مجھے وہ ارے تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں جانتی ہوں تم بہت چھوٹی ہو اور زیادہ کام نہیں آتے ہوں گے تمہیں۔ بتاؤ، میں تمہیں سکھاؤں گی۔ تم مجھے مما کہتی ہو تو سمجھو بھی بیٹا۔ جی مما، میں آپ کو مما ہی سمجھتی ہوں۔ مما مجھے کھیر بنانی نہیں آتی، چند ڈشز میں بنا لیتی ہوں، جیسے دال چاول، بریانی، کوفتے اور دو ایک دو سبزی کا سالن، اور روٹیاں بھی بنا لیتی ہوں لیکن تھوڑی گول نہیں بنتی۔ ماہی نے تھوڑا سوچتے سوچتے بتایا۔ ہاں ہاں ہاں، اتنا بہت ہے، اتنا سب کچھ آتا تو ہے۔ نیلم کو تو چائے بنانی بھی نہیں آتی، حالانکہ وہ بھی تمہاری ہم عمر ہے۔ چلو میں جیسے بتاؤں گی تم ویسے ہی بنانا، تو آسانی سے کھیر بن جائے گی، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پہلے تو چاول کو پانی میں بھگو دو اور فریج سے دودھ نکال کر لے آؤ، پھر میں باقی کا کام بھی بتاتی ہوں۔ جی مما۔ پتہ نہیں کون ہے، کل پرسوں سے اس نمبر نے پریشان کر رکھا ہے۔ نیلم موبائل پر اجنبی نمبر دیکھ کر خود سے گفتگو کرتے ہوئے بولی۔ ایک کام کرتی ہوں، ریسیو کر کے پوچھ ہی لیتی ہوں۔ ہیلو، کون؟ السلام علیکم نیلم، کیسی ہیں آپ؟ آگے سے ایک جانی پہچانی آواز آئی۔ وعلیکم السلام، جی کون بات کر رہا ہے؟ نیلم، میں روہیل۔ روہیل؟ او اچھا اچھا، انسپیکٹر روہیل۔ جی جی انسپیکٹر روہیل، سوری مجھے پہلے یہی کہنا چاہیے تھا۔ نہیں نہیں، وہ دراصل یکدم میں نے پہچانا نہیں، اس لیے کنفرم کرنے کے لیے پوچھ رہی تھی۔ جی جی میں سمجھ گیا تھا۔ آپ کو میرا نمبر کیسے ملا؟ اس نے کافی حیرانی سے پوچھا۔ آپ کی یونیورسٹی کی آئی ڈی کارڈ سے ملا۔ اوکے، کال کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ آپ کو میرا کال کرنا برا لگا کیا؟ جو آپ کسی خاص وجہ کے لیے چشمے برا ہو رہی ہیں؟ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔